بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سے خبیب بن عبد الرحمن نے، ان سے حفص بن عاصم نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب ایمان مدینے میں اس طرح سمٹ آئے گا جیسے سانپ سمٹ کر اپنے بل میں آ جایا کرتا ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اہل مدینہ کے ساتھ جو شخص بھی فریب کرے گا وہ اس طرح گل جائے گا جیسے نمک پانی میں گل جایا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کا محلات میں سے ایک محل یعنی اونچے مکان پر چڑھے، پھر فرمایا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں کیا تمہیں بھی نظر آ رہا ہے؟ میں بوندوں کے گرنے کی جگہ کی طرح تمہارے گھروں میں فتنوں کے نازل ہونے کی جگہوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اس روایت کے مطابقت معمر اور سلمان بن کثیر نے ظاہری کے واسطے سے کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینے پر دجال کا رعب بھی نہیں پڑے گا۔ اس دور میں مدینے کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینے کے راستوں پر فرشتے ہیں، نہ اس میں طاعون آ سکتا ہے نہ دجال۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسا شہر نہیں ملے گا جسے دجال پامال نہ کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ ان کے ہر راستے پر صف بستہ فرشتے کھڑے ہوں گے جو ان کی حفاظت کریں گے۔ پھر مدینے کی زمین 3 مرتبہ کانپے گی، جس سے ایک ایک کافر اور منافق کو اللہ تعالیٰ اس میں سے باہر کر دے گا۔ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق لمبی حدیث بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں یہ بھی فرمایا تھا کہ دجال مدینے کی کھاری شو زمین تک پہنچے گا، اس پر مدینے میں داخلہ تو حرام ہوگا۔ مدینے سے اس دن ایک شخص اس کی طرف نکل کر بڑھے گا، یہ لوگوں میں ایک بہترین نیک مرد ہوگا، جہاں یہ فرمایا کہ بزرگ ترین لوگوں میں سے ہوگا۔ وہ شخص کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی دجال ہے، جس کے متعلق ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی تھی۔ دجال کہے گا، کیا میں اسے قتل کر کے پھر زندہ کر ڈالوں تو تم لوگوں کو میرے معاملے میں کچھ شبہ رہ جائے گا؟ اس کے حواری کہیں گے نہیں، چنانچہ دجال انہیں قتل کر کے پھر زندہ کر دے گا۔ جب دجال انہیں زندہ کر دے گا تو وہ بندہ کہے گا، باخدا اب تو مجھ کو پورا حال معلوم ہو گیا ہے کہ تو ہی دجال ہے۔ دجال کہے گا، لاؤ اسے پھر قتل کر دوں، لیکن اس مرتبہ وہ قابو نہ پا سکے گا۔ ایک اعرابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام پر بیعت کی۔ دوسرے دن آیا تو اسے بخار چڑھا ہوا تھا، کہنے لگا، میری بیعت کو توڑ دیجیے۔ 3 بار اس نے یہی کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا، پھر فرمایا کہ مدینے کی مثال بٹی کی سی ہے کہ میل کچیل کو دور کر کے خالص جوہر کو نکھار دیتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے لیے نکلے تو جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ان میں سے کچھ لوگ واپس آ گئے، یہ منافقین تھے۔ پھر بعض نے تو یہ کہا کہ ہم چل کر انہیں قتل کر دیں گے، اور ایک جماعت نے کہا کہ قتل نہ کرنا چاہیے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٌ لَخَا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ برے لوگوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح آگ میل کچیل دور کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ،
جنتی مکہ میں برکت عطا فرما، مدینے میں اس سے دگنی برکت کر۔ جرا کے ساتھ اس روایت کی مطابقت عثمان بن عمر نے یونس کے واسطے کے ساتھ کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سفر سے واپس آتے اور مدینے کی دیواروں کو دیکھتے تو اپنی سواری تیز فرما دیتے، اور اگر کسی جانور کی پشت پر ہوتے تو مدینے کی محبت میں اسے ایڑ لگاتے۔ اپنے دور والے مکانات چھوڑ کر مسجد نبوی سے قریب اقامت اختیار کر لی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہیں کیا کہ مدینے کے کسی حصے سے بھی رہائش ترک کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو سلمہ، تم اپنے قدموں کا ثواب نہیں چاہتے؟ چنانچہ بنو سالم نے آپ اصلی اقامت گاہ ہی میں رہائش باقی رکھی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔